نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وعاشروهن بالمعروف. وعن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج ما في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. اللہ رب ذوالجلال نے کلام مجید میں عورتوں کے بارے میں مردوں کو حکم کیا ہے عورتوں کے ساتھ اچھی طریقے سے گزران کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے بھلا سلوک کرو، اس لیے کہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور ان میں سب سے اوپر والی پسلی سب سے زیادہ ٹیڑھی ہے. اگر تم اس کو سیدھا کرنے لگو تو توڑ ڈالو گے، اور اگر اس کو بالکل چھوڑ دو گے تو ٹیڑھی رہے گی، پس اس سے بلائی والا سلوک کرو. اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، خبردار یعنی عورتوں کا حق تم پر یہ ہے کہ کپڑوں اور کھانے کے بارے میں ان پر احسان کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، عورتوں کے بارے میں اچھی نصیحت قبول کرو، تمہاری نگرانی میں رہتی ہے، اپنا کوئی اختیار نہیں رکھتی، تم نے اللہ تعالیٰ کی ضمانت پر انہیں حاصل کیا ہے اور اسی کے حکم کے بدولت ان سے فائدہ اٹھانا تمہیں جائز ہوا. ایک آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس اپنی بیوی کی شکایت لے کر حاضر ہوا. دروازے پر پہنچا کہ اندر سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کی کچھ تیز کلامی محسوس ہوئی، تو اپنے دل میں یہ سوچ کر لوٹنے لگا کہ میں تو اپنی بیوی کی شکایت لے کر آیا تھا اور یہ خود بھی قصہ موجود ہے. یعنی وہ لوٹنے لگا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے واپس بلایا تو کہنے لگا کہ میں یہ ارادہ لے کر آیا تھا کہ اپنی بیوی کا کچھ گلہ و شکوہ آپ کے پاس کروں، مگر آپ کے گھر کا معاملہ معلوم ہوا تو میں واپس ہو رہا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرے ذمہ اس کے کچھ حقوق ہے جس کی وجہ سے میں درگزر کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ وہ میرے اور دوزخ کے درمیان آڑ ہے، اس کی وجہ سے میرا دل حرام سے بچا رہتا ہے، یعنی اس سے میں اپنی جائز خواہشات پوری کرتا ہوں. دوسرا یہ کہ جب میں باہر چلا جاتا ہوں تو وہ میرے مال و متاع کی رکھوالی کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ وہ میرے کپڑے دھوتی ہے. چوتھا یہ کہ وہ میری اولاد کی پرورش کرتی ہے. پانچواں یہ کہ وہ میرا کھانا پکاتی ہے. یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا یہ سب فوائد مجھے بھی حاصل ہے، لہٰذا جس طرح آپ اپنی بیوی سے درگزر کرتے ہیں تو اب میں بھی ایسا ہی کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.